السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 3، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اہم الفاظ: اون، بلبلانا، شکایت، نڈھال، امت۔ علی نے سفید رنگ کی ایک بلی پالی تھی۔ اس نے بلی کا نام مانو رکھا۔ آج اتوار تھا۔ علی سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر اسکول کا کام کرتا رہا۔ وہ مانو کو بالکل بھول گیا۔ رات ہوتے ہی کھانا کھا کر علی سونے کے لیے لیٹا تو اس کے ابو نے اس سے مانو کے بارے میں پوچھا۔ علی ایک دم پریشان ہو گیا۔ ارے میں تو بالکل بھول گیا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا اور کھانا لے کر مانو کے پاس چلا گیا۔ مانو بھوک پیاس سے نڈھال بیٹھی تھی۔ علی کو افسوس ہوا۔ وہ مانو کو کھانا کھلانے لگا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو ابو نے اسے پیار سے پاس بٹھا لیا اور کہا، بیٹا، جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہیں وقت پر کھانا کھلانا چاہیے اور ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جی ابو جان، مجھے احساس ہے، علی نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ ابو نے کہا، بیٹا، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور سب کو اس کی تلقین فرماتے تھے۔ رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے ابو جان؟ علی نے پوچھا۔ رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے ابو جان؟ علی نے پوچھا۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان میں جانوروں کے ساتھ ساتھ چرند پرند اور حشرات بھی شامل ہیں۔ علی بہت دھیان سے ابو جان کی بات سن رہا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک لاغر سا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلا اٹھا اور رونے لگا۔ اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی اور کہا کہ وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور بہت کام کرواتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اونٹ سے اچھا سلوک کی ہدایت کی۔ علی یہ واقعہ سن کر بہت متاثر ہوا۔ ابو جان نے اپنی بات جاری رکھی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر گئے۔ راستے میں پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے۔
جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنا چولہا ایسی جگہ جلایا ہے جہاں چونٹیوں کا بل تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کس نے کیا؟ ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بجھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ بجھانے کا اس لیے کہا کہ کہیں چونٹیوں کو تکلیف نہ ہو یا وہ جل نہ جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ علی کو ابو کی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا اور جانوروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے گا۔ ابو جان نے کہا، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رحمت للعالمین کی امت پر پیدا فرمایا۔ وہ صرف ہم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے جانوروں اور چرند پرند کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ علی نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ابو جان کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور سونے کی دعا پڑھ کر آنکھیں بند۔ میری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔